السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم محمد حسین آزاد کی نظم اولو العزمی پر بات کریں گے۔ یہ نظم 10ویں جماعت کے نصاب میں شامل ہے۔ محمد حسین آزاد 1830 عیسوی میں دلی میں پیدا ہوئے۔ 1910 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا، جبکہ 1887 عیسوی میں انہیں شمس العلماء کا خطاب بھی دیا گیا۔ میڈ اسٹوڈنٹس، مولوی محمد حسین آزاد کی مشہور تصنیف آب حیات ہے۔ اردو شاعری کی تاریخ میں یہ کتاب سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کتاب میں اردو کے مشہور شعراء کی زندگی کے مرکعے انتہائی خوبصورت انداز میں کھینچے گئے ہیں۔ تو نثر نگار کے علاوہ محمد حسین آزاد ایک بہت بڑے شاعر بھی تھے، اور ان کی جو یہ نظم اولو العزمی ہے، یہ پابند نظم ہے۔ ہمارے اسٹوڈنٹس، پابند نظم اس نظم کو کہتے ہیں جس میں ردیف، قافیہ اور بحر کے مقررہ اوزان کی پابندی کی گئی ہو۔ پابند نظم میں نہ موضوعات کی قید ہوتی ہے اور نہ اشعار کی تعداد کی کوئی قید ہوتی ہے۔ شاعر کسی بھی موضوع پر اور کتنی ہی تعداد میں اشعار کہہ سکتا ہے۔ اور یہاں پر یہ جو اولو العزمی ہم دیکھ رہے ہیں، یہ نظم، اس کے ہر بند میں قافیوں کا بھی استعمال کیا گیا ہے اور ساتھ میں ردیف کا استعمال بھی کیا گیا ہے، اس لیے ہم اسے پابند نظم کہیں گے۔ تو سب سے پہلا بند کیا ہے جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں؟ ہے سامنے کھلا ہوا میدان چلے چلو، باغ مراد ہے ثمر افشاں چلے چلو، دریا ہو بیچ میں کہ بیاباں چلے چلو، ہمت یہ کہہ رہی ہے کھڑی ہاں چلے چلو، چلنا ہی مصلحت ہے میری جان چلے چلو۔ یہ پہلا بند ہے۔ ثمر افشاں کے معنی ہے محنت کے پھل، مصلحت کے معنی ہے خوبی، بھلائی۔ تو یہ جو پوری کی پوری نظم ہے، اس میں محمد حسین آزاد نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پہلے بند میں وہ اپنے نوجوانوں سے فرماتے ہیں کہ اے میری قوم کے نوجوانوں، آپ کے سامنے ایک کھلا ہوا میدان ہے، اور آپ باہمت بن کر زندگی کے اس میدان میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ یعنی تمہارے سامنے تمہاری آرزوؤں اور امیدوں کے باغ ہیں، اب آپ ان باغوں میں کود پڑو اور وہاں سے پھل حاصل کرو اپنی محنت سے، چاہے آپ کو کتنی ہی مشکلات کیوں نہ آئیں، لیکن ان تمام مشکلوں سے نکل کر تمہیں ہمت سے کام لینا ہوگا، اور جب آپ ہمت سے کام لوگے، جب آپ جد و جہد کریں گے زندگی کے اس میدان میں، تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، اور کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اس لیے تھکنے کا نام نہ لو، بلکہ بھلائی اسی میں ہے کہ آپ آگے بڑھتے رہو، اور آگے بڑھنے میں
آپ کو بہت ساری مشکلوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، لیکن ان مشکلات کا آپ کو ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہوگا، تبھی آپ زندگی کے اس میدان میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ وہاں سے پھل حاصل کریں گے۔ پھر اس کا جو دوسرا بند ہے وہ اس طرح ہے: ہمت کے شہ سوار جو گھوڑے اٹھائیں گے، دشمن پھلک بھی ہوں گے تو سر کو جھکائیں گے، طوفان بلبلوں کی طرح بیٹھ جائیں گے، نیکی کے زور اٹھ کے بدی کو دبائیں گے، بیٹھو نہ تم مگر کسی عنوان چلے چلو۔ اس بند میں ہمارے اسٹوڈنٹس نیکی اور بدی کا تصور پیش کیا گیا ہے، اور یہ تصور مذہبی ہے، یعنی انسان مرنے کے بعد اپنے کرموں کی بنا پر پھل پائے گا۔ اگر اس نے نیکی کی ہو تو جنت کا مستحق ہوگا، اگر بدی کی ہوگی تو اس کے لیے جہنم ہوگا، اس کے لیے وہاں پہ عذاب ہوگا۔ تو یہاں پر اس بند میں محمد حسین آزاد کہتے ہیں کہ اس دشوار گزار میدان کو عبور کرنے کے لیے جب ہمت والے لوگ اپنے گھوڑے دوڑائیں گے، یعنی جب ہمت والے لوگ آگے بڑھیں گے، گرچہ ان کے دشمن بہت زیادہ طاقتور ہوں گے، لیکن انہیں سرنڈر کرنا پڑے گا، انہیں اپنے سروں کو جھکانا پڑے گا، اور وہ ماند پڑ جائیں گے۔ طوفان بلبلوں کی طرح بیٹھ جائیں گے، نیکی کے زور سے ان کی بدیوں کو، ان کی برائیوں کو دبایا جا سکتا ہے، لیکن اے میری قوم کے نوجوانوں، تمہیں بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ ہر ایک عنوان کے ساتھ تمہیں اپنی منزل کو پہنچ جانا ہے۔ رکھو رفاہ قوم پہ اپنا مدار تم، اور ہو کبھی صلے کے نہ امیدوار تم، عزت خدا جو دیوے تو پھر کیوں ہو خوار تم، دو رخ کو آب فخر سے رنگے بہار تم، گلشن میں ہو کے باد بہاراں چلے چلو۔ رفاہ قوم یعنی لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرنا۔ تو اس بند میں محمد حسین آزاد اپنی قوم کے نوجوانوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں: اے میری قوم کے نوجوانوں، اٹھو اور لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرو، اور اس جو بھلائی آپ کریں گے تو اس بھلائی کا صلہ کسی سے مت مانگو، اس کی امید دوسروں سے مت رکھو۔ یعنی اس دنیا میں وہی لوگ عظیم کام انجام دیتے ہیں جن کی نظر انعام و معاوضہ پر نہیں ہوتی، بلکہ اپنے سے زیادہ اپنی قوم کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ اس لیے محمد حسین آزاد فرماتے ہیں کہ اپنے وطن اور قوم کے لیے بے غرض بے مطلب ہو کر کام کرتے رہو۔ تم بھی ایسے ہی بنو، اے میری قوم کے نوجوانوں، تم بھی ایسے ہی بنو، اپنی قوم کو بدحالی سے نکالنے کے لیے کام کرو، اور اس کام میں اپنے لیے کبھی انعام و اکرام کی امید یعنی کہ اس کا صلہ مت رکھو۔
بلکہ ہمیشہ اپنے سامنے قوم کی ترقی اور بہبودی کے لیے کام کرتے رہو۔ اے میری قوم کے نوجوانوں، تم اس طرح مایوس کیوں بیٹھے ہو؟ خدائے برتر نے تمہیں عزت عطا کی ہے، تو پھر تم اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کیوں سمجھتے ہو؟ خار بمانی رسوائی، ذلت، یعنی خدائے تعالیٰ نے تمہیں عزت سے نوازا ہے، تو پھر تم اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کیوں سمجھتے ہو؟ اٹھو اور زمانے میں فخر بن کر رہو، گلستانوں میں بہاروں کے قافلے سجا دو، یعنی کہ باد بہاراں، موسم بہار کی ہوا، یعنی اس چمن میں، اس دنیا میں، اس سوسائٹی میں بہاروں کے قافلے سجا دو، ایسی ہوا بن کے دکھاؤ جو بہاروں، امیدوں اور خوشیوں کی خیر لے کے آئے۔ اسی طرح اس کا جو ایک اور بند ہے وہ اس طرح ہے: آؤ سفید و سیاہ کا پھیلے حساب ہے، چمکایا چہرہ صبح نے بآب و تاب ہے، ظلمت پہ نور ہونے لگا فتح یاب ہے، اور شب کے پیچھے تیگے بکف آفتاب ہے، تم بھی ہو آفتاب درخشاں، چلے چلو۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس بند میں سفید و سیاہ کا تصور پیش کیا گیا ہے۔ یہ تصور جو ہے یہ دنیاوی ہے، یہ لین دین کا تصور ہے، کاروبار کا تصور ہے، تجارت کا تصور ہے، اور اس لین دین میں، تجارت میں نفع بھی ہوتا ہے اور نقصان بھی ہوتا ہے۔ یعنی اس بند میں محمد حسین آزاد فرماتے ہیں: اے میری قوم کے نوجوانوں، اس دنیا میں بھلائی اور برائی، سچ اور جھوٹ کا حساب و کتاب چل رہا ہے، اور اس معاملے میں، اس حساب و کتاب کے معاملے میں اچھائی کا بول بالا ہے۔ یعنی جس طرح صبح آسمان کے چہرے کو چمکاتی ہے، یعنی نمودار ہوتی ہے، اے نوجوانوں، نور کی تاریکیوں پر فتح یاب ہو رہا ہے، یعنی نور تاریکیوں پر فتح یاب ہو رہا ہے، سچ جھوٹ پر غالب آ رہا ہے، سورج اور روشنی کی تلوار کو ہاتھ میں لے کر رات کے اندھیرے پردے کا سینہ چیر رہا ہے، جھوٹ پر سچ کی فتح ہو رہی ہے۔ اے میری نوجوانوں، تم بھی آفتاب سے کم نہیں، یعنی یہاں پر یہ کہا گیا ہے تم بھی ہو آفتاب درخشاں، چلے چلو۔ یہ آفتاب درخشاں یعنی چمکتا ہوا سورج، یہاں پہ اشارہ ہے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس قوم کے نوجوانوں کی طرف، یعنی اے میری قوم کے نوجوانوں، تم بھی سورج سے کم نہیں ہو۔ چمکتے ہوئے سورج کا راستہ کون روک سکتا ہے؟ اسی چمکتے ہوئے سورج کی طرح آگے بڑھتے رہو اور صرف قوم کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے رہو۔ پھر مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں اس کا جو آخری بند ہے وہ اس طرح ہے: نیکی بدی کے دیر سے باہم تھے معرکے، اب خاتموں پہ آ گئے ہیں ان کے فیصلے، قسمت کے یہ نوشتے نہیں جو نہ مٹ سکے، وہ گونجا طبل فتح کے میدان کے لیے، کرنا جنگ کی ہے یہ الہاں، چلے چلو۔ تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس میں نوشتے کا، اس بند میں، اس بند کے تیسرے مصرے میں نوشتے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو غور طلب ہے۔ نوشتے ان تحریروں کو کہتے ہیں
جن کو خداوند کریم نے لکھا ہے، یعنی انسان کی تقدیر جس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ آئندہ کی زندگی میں کیا کر پائے گا۔ جو لوگ تقدیر میں یقین رکھتے ہیں یعنی مسلمان، ان کا نظریہ ہے کہ انسان کی زندگی میں، انسان کی آئندہ زندگی میں کیا، انسان اپنی آئندہ زندگی میں کیا کر پائے گا اسے یہ معلوم نہیں ہے۔ یعنی مسلمانوں کا نظریہ ہے کہ انسان جو چاہتا ہے وہ ہو نہیں سکتا ہے، اور جو خدا چاہتا ہے وہی ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کے ذریعے سے محمد حسین آزاد کہنا چاہتے ہیں کہ انسان مجبور محض ہے۔ تو لفظی معنی اس نوشتے کے کیا ہیں؟ لکھی ہوئی تحریریں۔ تو اس بند میں، آخری بند میں شاعر فرماتے ہیں کہ دنیا میں نیکی اور بدی کے معرکے چلتے آ رہے ہیں، اب تو ان کے فیصلے سامنے آ چکے ہیں، اس کا نتیجہ نکل چکا ہے کہ ہمیشہ سچ کی جیت ہوئی ہے۔ ہمیشہ جنہوں نے اچھے اچھے کام کیے، جو خدا کی مان کر چلے گئے، وہی کامیاب ہو گئی۔ اور یہ جو نیکی بدی کا، سچ جھوٹ کا، یا حق اور باطل کے جو معرکے ہیں نا، میڈ اسٹوڈنٹس، یہاں پر یہ محمد حسین آزاد کہنا چاہتے ہیں کہ یہ معرکے شروع سے ہی، آدم علیہ السلام سے ہی چلے آئے ہیں، لیکن ہمیشہ حق کی جیت ہو چکی، ہمیشہ حق غالب آ گیا اور باطل کو مٹنا پڑا۔ اب یہاں پر محمد حسین آزاد فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ قسمت کے نوشتے نہیں ہیں، یعنی یہ قسمت کا لکھا ہوا نہیں ہے جس کو بدلا نہیں جا سکتا، اس کو بدلایا جا سکتا ہے۔ اب صاف طور پر یہ ثابت ہو چکا ہے کہ جیت ہمیشہ سچائی کی ہوتی ہے اور بدی ہار جاتی ہے۔ سنو اے میری قوم کے نوجوانوں، سچائی کا اعلان زور و شور سے ہو رہا ہے۔ فتح کے نقارے، طبل کہتے ہیں نقارہ کو، فتح کے نقارے میدان میں گونج رہے ہیں۔ جنگ کے نقارہ کی میٹھی اور خوش آئند آواز یہی پکارتی ہے کہ آگے بڑھو، زندگی کا سفر ہمت اور حوصلے کے ساتھ طے کرو۔ تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ اولو العزمی جو نظم، جس نظم کو ہم نے پڑھا، تو اس نظم کے ذریعے سے محمد حسین آزاد قوم کے جوانوں میں جوش، ولولہ اور جذبے کے احساس کو ان تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ وہ اپنے ہم وطنوں کو ہمت اور دلیری کے ساتھ زندگی کا سفر طے کرنے کا جوش دلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ زندگی ایک مسلسل جدوجہد ہے۔ زندگی کی جنگ لڑتے ہوئے ہر قدم پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر ہم دلیری اور بہادری کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو ہر مشکل پر فتح پا سکتے ہیں، ہر جگہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یعنی دنیا میں وہی لوگ عظیم کارنامے انجام دیتے ہیں جن کی نظر معاوضے پر یا انعام و اکرام پر نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ بے مطلب ہو کر، بے غرض ہو کر وطن، اپنے لیے، وطن کے لیے اور قوم کے لیے کام کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے سامنے ہمیشہ قوم کی ترقی اور بہبودی کا خیال ہونا چاہیے۔ ہمت سے انسان اپنی اور قوم کی تقدیر بھی بدل سکتا ہے اور برائی پر غالب آ سکتا ہے، کیونکہ دنیا میں
ہمیشہ سچ کی فتح ہوتی ہے۔ اور یہ جو محمد حسین آزاد کی نظم ہے، اس کا جو موضوع ہے اولو العزمی، عنوان اس کا اولو العزمی ہے، یعنی اولو العزمی کہتے ہیں عالی ہمتی کو، بلند ہمتی کو۔ اور اس اولو العزمی کے ذریعے محمد حسین آزاد اپنی قوم کے جوانوں، اپنے ہم وطنوں کو بلند ہمتی، ایمانداری، وفاداری اور عزت کے ساتھ زندگی کا سفر طے کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آنے والی ویڈیو میں ہم علامہ اقبال کی نظم جگنو پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔